جی، نظم معرہ جس کے لیے انگلش میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے بلینک ورس۔ نظم معرہ کون سی نظم ہوتی ہے؟ نظم معرہ کو مکفہ نظم بھی کہا جاتا ہے اور بلا قافیہ نظم سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ مکفہ نظم بھی کہتے ہیں نظم معرہ کو، اور بلا قافیہ بھی۔ یہ نظم ایسی نظم ہوتی ہے جس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ایک مخصوص بحر میں ہوگا، موضوع کی کوئی قید نہیں ہے، جی۔ نظم معرہ مکفہ نظم، بلا قافیہ نظم، انگلش میں بلینک ورس۔ قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی ہے، مخصوص بحر میں ہوتی ہے، موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی، کوئی بھی موضوع آپ سلیکٹ کر کے اس پہ معرہ نظم تخلیق کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ یہ نظم کی اصطلاح معرہ نظم جو ہے نظم معرہ یا معرہ نظم، یہ انگلش کی دین ہے، انگلش لٹریچر سے ہمارے پاس اردو ادب میں وارد ہوئی۔ اس نظم کی سب سے انگلش لٹریچر میں شعراء نے جو تحریر کی ہے اس میں شیکسپیئر کا جو ڈرامہ ہے ہیملٹ میں جو شاعری کے شیکسپیئر نے بیان کیا ہے وہ اسی نظم معرہ بلینک ورس کے صورت میں شعر یا نظم تحریر کی ہے۔ اسی طرح ولیم ورڈزورتھ ہیں، جان ملٹن کی شعر آفاق کتاب پیراڈائز لاسٹ جسے اردو میں ترجمہ فردوس گم شدہ، وہ بھی نظم معرہ کی صورت میں لکھی گئی۔ اسی طرح کیٹس کے اشعار بھی اسی میں ہیں۔ جان فشٹ کی نظم ہے شالفرڈ، اس میں تقریباً 1,30,000 سطریں ہیں بھائی، گویا کہ 65,000 اشعار اسی معرہ نظم کی پابندی کی صورت میں شالفرڈ نظم میں لکھی گئی ہیں۔ اب جب یہ انگلش لٹریچر سے یہ اصطلاح اردو میں آتی ہے تو اردو میں اس کے لیے جو پہلے لفظ استعمال ہوتا تھا اس نظم کے لیے مکفہ نظم تھا، اس کے بعد بلا قافیہ نظم قرار دیا گیا۔ عبدالحلیم شرر نے بابا اردو کون ہے بھائی؟ مولوی عبدالحق، جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی تھی اور یہ کہا جاتا ہے کہ اردو سے ہی ان کی شادی ہو گئی۔ مولوی عبدالحق کی کہنے پہ عبدالحلیم شرر نے بلا قافیہ نظم کی جو اصطلاح اردو میں استعمال ہوتی تھی اسے تبدیل کر کے نظم معرہ قرار دیا ہے۔ نظم معرہ میں پھر آگے شعراء مجید امجد نے خاص کر اس نظم کے اس کو آگے بڑھایا روایت کو، اور اس میں بےتحاشا انہوں نے اپنی شاعری یا ایک عمدہ شاعری جو ہے، بےتحاشا تو نہ کہیں، عمدہ شاعری کے نمونے اسی نظم معرہ میں انہوں نے پیش کیے ہیں۔ تو نظم معرہ ایسی نظم جس میں قافیے کی قید نہیں ہوتی ہے، اوزان ایک ہی ہوں گے، بحر جو ہے نا وہ ایک، اگر بحر میں مصرع لکھا گیا تو ساری نظم اسی میں ہوگی۔ قافیے کی ردیف کی پابندی نہیں ہوتی ہے، مخصوص بحر میں ہوتی ہے، اور موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی۔